سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تیرے غم میں کاش سب یار ہیں. کہ جتنے بیٹھے ہیں سب یار ہی تو ہیں. یار نہ ہوتے تو مل کے بیٹھتے ہی. تیرے غم میں کاش سب یار رہے ہر گھڑی گرفتار. کبھی مال سے بچانا مدنی مدینے والے. درود پڑھ کے جب ہم نعت گنگناتے ہیں، درود پڑھ کے جب ہم نعت گنگناتے ہیں، فرشتے عرش سے لے کر سلام آتے ہیں. وہاں بھی رہتا ہے رشتہ رسول سے قائم، وہاں بھی رہتا ہے رشتہ رسول سے قائم، جہاں پر خون کے رشتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے وہ ہیں. ماں جب اکلوتے سے بھاگے آ آ کہہ کے بلاتے ہیں. اسی لیے تو ان کی نعت گنگناتے ہیں. ابھی ہم نعت پاک سن رہے تھے. ذرا میرے ساتھ مل کے درود السلام کا جو تو نغمہ گنگنا لے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم بیان سے پائیں گے انشاءاللہ. بلند آواز سے بولیں کہ دور تک آواز آپ سے جو ہے جو بغیر مائک کے ہی پہنچے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ہمارے کچھ اسلامی بھائی شاید اوپر تیسرے چوتھے منزلے پر کچھ آرام کرنے میں لگے ہیں. کوئی ایک بھائی جا کر ان کو دیکھ لے، بلا لے بھائی. اچھا ماشاءاللہ اس کام ہو گیا. تو جب تو میں نے دیکھا کہ یہاں کافی گردی پڑ گئی ہے نا، سامعین کی گردی آج کا جو آرام کر رہے ہیں کو بلا لیا. تو میں نے کہا کہ بہت دیر تک نہیں چلے گا، لیکن جلد ختم ہو جائے گا. اس کے بعد آپ کو آرام کرنے کا موقع رہے گا، آپ خرید و فروخت کا بھی موقع رہے گا، آپ تعلیم وغیرہ کی تیاری کریں. اور اس کے بعد پھر اثر بھی آپ کو انشاءاللہ واجبات پڑھنا ہے. اور میرے چھوٹے دوستوں، اب آئیے ماہ رمضان کے متعلق اللہ اس کے رسول کے فرمودات کیا ہیں. ہم اپنے ایک جو ہونہار عالم دین جو قلب میں کچھ طیبہ کے رکن میرے مراد ہے حضرت مولانا محمد حسین ہاشمی صاحب سے سماعت پاتے ہیں. تمامی حضرات جو ہے بغور سننے کی کوشش فرمائیں. قرآن حدیث کی روشنی میں ماہ رمضان کے متعلق بیان ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. عقیدت و محبت کے ساتھ جس طریقے سے میں پڑھا ہوں مل کر میرے ساتھ صحابہ سے بلند پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان گرامی، الحمدللہ ہم اور آپ یہاں بتوفیق الہی ماہ رمضان مبارک کے مبارک ایام میں اپنی شب و روز گزر بسر کر رہے ہیں. یقیناً ہر ایک سانس ذکر الہی مشغول ہے، وقف ثناء الہی ہو جا رہی ہے، اور بے شمار برکتوں، رحمتوں اور رفاقتوں سے سرفراز کیے جا رہے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے جس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک وقت، ایک ایک سانس برکت والی سانس ہے ہماری، اگر اللہ کی رضا کے مطابق گزر جائے. اس کے
خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے گزر جائے، یقیناً ہماری ہر سانس جو ہے ذکر الہی مصروف ہو، اور اس بنیاد پر ہم اللہ کی برگزیدہ بندے بن سکتے ہیں۔ اب آئیے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، بلا تمہید کیونکہ وقت مختصر ہے، کام بے شمار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والے بندوں کو مخاطب فرمانا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے اگلوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو۔ یہاں پر کچھ باتوں کا ہمیں پتہ چلا کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ روزہ رکھنے کا حکم جو دیا گیا وہ ایمان والے بندوں سے روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، اے ایمان والوں تم روزے رکھو۔ پھر یہ بات بتائی گئی کہ ایسا نہ ہو کہ تم روزہ سن کر جو ہے وہ تعجب میں پڑ جانا کہ روزہ کیا چیز ہے، بلکہ یہ روزہ جو ہے ایسا نہیں کہ صرف تم پر ہی فرض کیے گئے ہیں، بلکہ یہ روزے جو ہے تم سے پہلے جو امتیں تھیں، تم سے پہلے جو لوگ تھے، تم سے پہلے جو قومیں تھیں، ان پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی کیفیتیں، ان کے رکھنے کے طریقے الگ تھے، مختلف تھے، مگر روزہ فی نفسی ہی اپنی اصلیت میں روزہ جو ہے ان پر بھی فرض قرار دیا گیا تھا۔ اب روزے کے مقصد کو بیان کیا جا رہا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ اس روزہ رکھنے کی وجہ سے تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو جائے، تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ، تاکہ تم اللہ کے نزدیک مقام و مرتبے والے بن جاؤ، تاکہ اللہ کے نزدیک تمہارے قدر و منزلت کی جا سکے، تو اس لیے تم روزہ رکھو، روزہ رکھو۔ اب عرف کے اندر لغت کے اعتبار سے صام ان، صوم جو ہے یہ عربی لفظ ہے، صوم رکنا، صام ان کسی چیز سے رک جانا، کسی چیز سے اپنے آپ کو روک لینا یا رک جانا، اس چیز کو روزہ کہتے ہیں۔ مگر اصطلاح شریعت نے جو اصطلاح مقرر کی ہے، اس اصطلاح کے اندر یہ ہے کہ بھائی طلوع فجر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جمع کرنے سے اپنے آپ کو رضا الہی کی خاطر اپنے آپ کو روکنے کا نام جو ہے وہ روزہ ہے۔ دراصل یہ بات دیکھی جائے تو ہر وہ کام جو ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں جائز کام ہے، مگر ہم محض رضا الہی کی خاطر، خوف خداوندی کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر وہ تمام جائز کام ہم ان ایام میں بھی نہیں کرتے۔ کھانا بھی کھا سکتے ہیں، قدرت ہے، اسباب و وسائل ہمارے پاس ہیں، مگر ہم کھانا نہیں کھا رہے، پانی نہیں پی رہے ہیں، جو چیزیں ہم پر حلال کر دی گئی تھی، حلال کر دی گئی ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم صرف اور صرف اللہ کے حکم کے مطابق ان چیزوں کو نہیں کر رہے ہیں، صرف اور صرف جو ہے اللہ کی رضا کے خاطر۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہر قدرت کے باوجود ہم نے صرف اور صرف اپنے نفس کے آگے، اپنے ہر استطاعت کے باوجود، اپنی ہر قدرت کے باوجود صرف اور صرف ہم نے اللہ کی رضا کے خاطر اس کے حکم کو مانا۔ مطلب یہ کہ جہاں اللہ کا حکم آیا ہم نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، اللہ کے حوالے کر دیا، جبکہ جائز کام تھا۔ تو جب جائز کام میں ہم اللہ کے حکم کو مان سکتے ہیں اور اللہ کے حکم کو مانتے ہیں، تو کیا ناجائز کام کے لیے ہم اللہ کے حکم کو نہیں مانیں گے؟ جب جائز کام کو نہ کرتے ہوئے ہم پرہیزگاری حاصل کر سکتے ہیں، تو کیا ناجائز کام کو چھوڑ کر ہم اللہ کے تقوی شعار بندے پر نہیں بن سکتے؟ اسی چیز کا مقصد یہ ہے کہ روزہ جو ہے جائز کام سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ جب جائز کام سے بندہ رک جاتا ہے تو مقام تقوی کو پہنچ جاتا ہے، اور جب ناجائز کام سے رکتا ہے تو بندہ جو ہے مسلمان بن جاتا ہے، مسلمان بن جاتا ہے۔ تو
یہاں جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے لوگوں کو یہ قرآن عظیم کے ذریعے سے پیغام دیا ہے کہ تقویٰ شعار زندہ بن جاؤ، تقویٰ شعار، برائی تو درکنار، ناجائز حرام کام درکنار، جائز کام سے بھی اپنے آپ کو روکو۔ ہم نے حکم دیا ہے، ہمارے حکم کی تعمیل کرو۔ اگر تم تقویٰ چاہتے ہو، اگر پرہیزگاری چاہتے ہو، اگر تقویٰ شعاری چاہتے ہو، اگر اچھا بننا چاہتے ہو، اگر نیک بننا چاہتے ہو، اگر سچا بننا چاہتے ہو، اگر ہمارے مقربین بندوں کی فہرست میں آنا چاہتے ہو، تو ہمارے کہے کے مطابق عمل کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو۔ تو اصطلاح شرع نے یہ چیز مقرر کیا اور ہم جو ہے اسی چیز سے باز آتے ہیں اور اسی چیز سے اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ استقبال رمضان، رمضان کا پہلا عشرہ ہے، اس میں سانس لے رہے ہیں، بے شمار برکتوں والا ہے، رفعتوں والا ہے۔ پہلا عشرہ جو ہے آقا علیہ السلام کے حدیث کے مطابق رحمت کا عشرہ ہے۔ پہلا عشرہ جو ہے یہ 30 دن ملتے ہیں، 30 یا 29 دن۔ پہلا عشرہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو پہلا عشرہ ہے رحمت کا عشرہ ہے، اور دوسرا عشرہ جو ہے رمضان کا دوسرا 10 دن جو ہے مغفرت کا عشرہ ہے، اور تیسرا 10 دن جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ جسے چاہیے وہ رب سے رحمت طلب کرے 10 عشرے میں، 10 دنوں میں، پہلے عشرے میں، اور جسے چاہیے وہ رب کی ذات سے مغفرت طلب کرے، اور جسے چاہیے وہ جنت سے آزادی کا پروانہ کرے۔ استقبال ماہ رمضان کس طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم رمضان کی آمد سے پہلے تاریخ رسول پر ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بڑی جماعت کے اندر حضور خطبہ فرما رہے ہیں اور رمضان کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو، اس کی عظمت کا اظہار فرما رہے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے، ان قریب تم پر ایک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، جلوہ افروز ہونے والا ہے، تم پر آنے والا ہے۔ اس کا ایک پورے ایک مہینے کا ایک دن ایسا ہوگا جو 1000 مہینوں کی عبادتوں سے افضل ہوگا، 1000 مہینوں کی عبادتوں سے افضل ہوگا۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، نفل نمازوں کی عبادت کا حکم دیا ہے، تلاوت قرآن مجید، تلاوت قرآن عظیم سے اپنے دلوں کو، اپنی روحوں کو، اپنے دل و دماغ کو تازہ کرو۔ اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ نفل عبادت کا ثواب اس مہینے میں فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور یہ فرض کا ثواب جو ہے فرمایا گیا کہ 70 فرض کے برابر ہو جایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس مہینے کی بے شمار فضیلتیں احادیث مطہرہ کے اندر، قرآن پاک کے اندر جہاں جہاں پر اس کا تذکرہ آیا ہے وہاں حدیث پاک کے اندر ضمناً، کنایتاً، اشارتاً، مجازاً، ہر طریقے سے اس کی عظمت، اس کی رفعت، اس کی بلندی، اس کی بے شمار برکتوں کے حوالے سے قرآن عظیم نے تذکرہ فرمایا۔ اب آئیے ہم پہلے عشرے کے اندر سانس لے رہے ہیں، ہمیں اپنی زندگی کا معمول کس طریقے سے بنانا چاہیے، بالخصوص رمضان کے مبارک ساعتوں میں ہم اپنی زندگی کے روز و شب کیسے گزارے، اس پر تھوڑا ہمیں توجہ دینی چاہیے، اس پر ہمیں تھوڑا غور و فکر کرنا چاہیے، اس پر ہمیں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کس طریقے سے رمضان کی تیاری کیا کرتے تھے، وہ کیسے رمضان کا استقبال کیا کرتے تھے، انہیں رمضان کی آمد کا کس قدر انتظار ہوا کرتا تھا، کس طریقے سے رمضان کی آمد کو خوشی منایا کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معمول یہ تھا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میرے امتیوں کا مہینہ ہے، اور آقا علیہ السلام یہ تعلیم دیا کرتے تھے کہ رجب کے مہینے سے آپ رمضان کی تیاری فرمایا کرتے تھے، اور خود بذات خود نہیں بلکہ صحابہ کی بڑی جماعت کو بھی یہ حکم
بنایا کرتے تھے, روزہ رکھا کرتے تھے. حدیث پاک کے اندر آیا کہ رمضان کے بعد جس مہینے میں حضور سب سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے وہ شعبان کا مقدس مہینہ ہوا کرتا تھا. سب سے زیادہ آپ شعبان میں روزہ رکھا کرتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان ووفقنا فیہ للصیام والقیام وتلاوۃ القرآن. کہ اللہ ہمارے لیے ماہ رجب میں برکت عطا فرما, ماہ شعبان میں برکت عطا فرما, اور وبلغنا رمضان, اور رمضان کا مہینہ ہم تک پہنچا. ووفقنا فیہ للصیام والقیام وتلاوۃ القرآن, اور اس میں ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں قیام اللیل کرنے کی توفیق عطا فرما, نوافل کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرما, وتلاوۃ القرآن, اور قرآن عظیم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. حضور یہ اکثر دعا فرمایا کرتے تھے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رمضان کس قدر عظمتوں والا, رفعتوں والا مہینہ ہے, اور حضور اس کی ترکیب صحابہ کو دیا کرتے ہیں, اس کی ترکیب کل امت مسلمہ کو دے رہے ہیں. کہ رمضان کی جس طریقے سے تیاری کرنا چاہیے اسی طریقے سے